ایک حدیث ہے، اس پہ بھی ایک سوال ہے، وہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ میں اسی لیے یہ حدیث کی کتاب ساتھ لے آیا تھا کہ جو سوال انہوں نے پوچھا ہے اس کا جواب دے سکیں۔ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ وضو کرے، کیونکہ اس نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ ٹخنوں کے نیچے تھا۔ یہ حدیث انہوں نے پوچھا ہے کہ کہاں آئی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ خود حدیثیں پڑھنے سے نا پھر یہی مصیبتیں بنتی ہیں۔ یہ خود احادیث کی کتابیں پڑھنے سے جو گمراہی آتی ہے نا وہ اس طرح کی ہوتی ہے۔ یہ ابو داؤد ہے، حدیث کی مستند کتاب ہے، صدیوں سے مسلمان پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں۔ اور عطا بن ابی یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بینما رجل یصلی، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور مسبلا ازارہ، اس کی جو شلوار تھی یا جو کچھ اس نے باندھا ہوا تھا چادر وغیرہ وہ ٹخنوں سے نیچے تھی۔ اذ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذهب فتوضا، جاؤ اور وضو کر کے آؤ۔ فذهب فتوضا، وہ گیا اور وضو کر کے آیا۔ ثم جاء، پھر وہ حاضر ہوا۔ ثم قال اذهب فتوضا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس سے کہا، اس کی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے دیکھ کے کہ جاؤ اور وضو کر کے آؤ۔ فذهب فتوضا، وہ گیا اور پھر اس نے وضو کیا۔ ثم جاء، پھر وہ آیا۔ اس حدیث کو پڑھ کے ان صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کا لباس وضو کو توڑ دیتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما رہے ہیں کہ جاؤ اور وضو کر کے آؤ۔ یہ ہے وہ مصیبت جب منع کرتے ہیں نا کہ حدیث استادوں کے بغیر نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ انہوں نے پڑھی ہے، پڑھ لی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں جو بھی ٹخنوں سے نیچے کا لباس ہوگا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر اسی پہ وضو ٹوٹنا ہے تو اس وقت دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں ایسے ہیں جو ٹخنوں سے نیچے کی پینٹس پہنتے ہیں، جینس پہنتے ہیں، ان سب کی نماز کیا وضو بھی نہیں ہوتا پھر۔ فقال له رجل، ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم، مالک امرأتہ ان یتوضا، کیا وجہ ہے، کیا ہو گیا ہے؟ امرتہ، آپ اسے حکم فرما رہے ہیں پھر کہ وضو کر کے آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ٹخنوں سے نیچے کا لباس وضو کو توڑ دیتا ہے یا وہ کوئی چیز ہے جو ہم سمجھ نہیں پائے؟ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہ کان یصلی، یہ نماز پڑھ رہا ہے، وہو مسبل ازارہ، اور اس کی نماز میں اس کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہے، وان اللہ جل ذکرہ، اور اللہ تعالیٰ لا یقبل صلاۃ رجل، کسی ایسے آدمی کی نماز نہیں قبول کرتا جس کے کپڑے اس کے ٹخنوں کو ڈھانپے ہوئے۔ یہ ہے وہ حدیث جس کی بنا پر ان کا خیال یہ ہے جنہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک تو ٹخنوں سے نیچے کا لباس وضو کو توڑ دیتا ہے، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ دوسرے ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ ایسی نماز کو سرے سے قبول ہی نہیں کرتا۔ اب اس حدیث پہ بڑی لمبی بحث ہے، ہم اس کا خلاصہ آپ سے عرض کر دیتے ہیں، اتنا وقت نہیں ہے اور نہ ہم کسی درس گاہ میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات اساتذہ نے کہی تھی کہ انہوں نے کہا دیکھو اس حدیث کی سند میں موسیٰ بن اسماعیل آتے ہیں اور وہ ابان سے روایت کرتے ہیں اور وہ یحییٰ سے اور وہ ابو جعفر سے۔ یہ ابو جعفر کون ہے؟ راوی کا مجہول ہونا اس حدیث کو اس کے مقام سے گرا دیتا ہے۔ ابو جعفر سے مراد یا تو محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے رضی اللہ عنہ، اور وہ ہو نہیں سکتے، اور یا پھر ابو جعفر سے مراد اس زمانے میں مسجد نبوی کے مؤذن تھے ایک۔ اگر وہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے تو وقت نہیں پورا ہوتا، کب انہوں نے کہا، کون ان سے ملا، یہ باتیں ثابت نہیں ہوتی۔ اور خانوادہ اہل بیت یعنی سیدنا زین العابدین، ان کا نام علی تھا نا، اور ان کے والد سیدنا حسین اور ان کے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور سیدنا زین العابدین محمد کے کوئی بیٹے ایسے نہیں تھے جن کا نام یہ ہو، محمد کے بیٹے۔
تو اگر یہ ابو جعفر مان لیے جائیں کہ زین العابدین کے بیٹے تھے، یہ تو پھر امام باقر رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی مسجد نبوی کے مؤذن نہیں رہے۔ تو راوی کے متعین نہ ہونے کی وجہ سے اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اور جتنا حدیث کا شوق ہے نا پڑھ کے عمل کرنے کا، ان کے یہاں سب سے بڑے آدمی البانی تھے، جنہیں فیصل ایوارڈ ملا تھا، اور البانی نے بہت احادیث پہ تحقیق کی ہے۔ البانی نے خود اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ حکم کے لیے ثابت کرنے کے لیے جتنی سٹرانگ کوئی آرگومنٹ ہونا چاہیے وہ یہ حدیث نہیں بنتی۔ اور پھر یہ حدیث منسوخ بھی ہے، کینسلڈ ہے۔ بہت بڑا علم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس حکم نے کس حکم کو کینسل کر دیا۔ یہ جو حنفی رفع یدین نہیں کرتے اور شافعی اور باقی حضرات کرتے ہیں، بحث اصل میں کہاں، اصل میں یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پہ پہنچ کے سارے رفع یدین چھوڑ دیے تھے، صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتے تھے نماز کے آغاز میں، اور یہی سیدنا علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کرتے تھے کوفہ میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے شہر میں یہی دیکھا۔ اہل تشیع کے نزدیک وہ کہتے ہیں کوئی حدیث کینسل نہیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے پہلی مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ رکوع میں جاتے ہوئے، پھر تیسری مرتبہ جب رکوع سے اٹھتے تھے، پھر چوتھی مرتبہ دونوں سجدوں کے درمیان، پھر پانچویں مرتبہ جب رکوع سے اٹھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ پانچوں احادیث اپنی جگہ پہ موجود ہیں، کسی نے کسی حکم کو کینسل نہیں کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سب کینسل ہے، کوئی ہاتھ اٹھانے کی روایت نہیں۔ یہ وجہ ہے ہمارے نزدیک یہ حدیث کینسلڈ ہے، منسوخ ہے، اور منسوخ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہمارے، یہ اگلی حدیث آپ دیکھیں تو بات کو واضح کر دیتی ہے۔ یہ ہے صحابی کی فقاہت۔ ایک صحابی ہے بڑا اچھا حافظ ہے، اس کا حدیثیں بیان کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ سمجھتا بھی ہے یا نہیں، سمجھ میں فرق پڑ جاتا ہے۔ جو سمجھ خدا نے سیدنا علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دی تھی، وہ سمجھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تھوڑی ہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے راوی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گرم پانی نہ، انہوں نے کہا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت لایا گیا پکا ہوا، آپ نے کھایا اور پھر وضو کیا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سمجھے کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بچے تھے، لڑکے سے تھے جوان، انہوں نے کہا چچا پھر تو یہ ہوا کہ گرم پانی سے وضو ہی نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، سوچتے رہے، پھر کہنے لگے لڑکے حدیثیں سننی ہے تو بیٹھا کر، یہ حجتیں نکالنی ہیں تو اٹھ یہاں سے۔ عقل کا لیول ہے نا، ہم کسی شخص کی سوچ پہ پابندی تو نہیں لگا سکتے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی حدیث کو کیسے سمجھا ہے؟ انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرماتے تھے کہ من اسبل ازارہ فی صلاتہ، جس شخص نے نماز میں اپنا لباس ٹخنوں سے نیچے رکھا، خیلا، اور وہ متکبر ہے اس وجہ سے، غرور کی وجہ سے، فلیس من اللہ جل ذکرہ فی حلم ولا حرام، اس آدمی کی نماز کوئی بھی قبول نہیں ہوتی، کہیں بھی پڑھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ سمجھے کہ وہ شخص جو اپنا لباس غرور، فخر، تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، وہ نماز اللہ کے ہاں اس درجے کی قابل قبول نہیں ہے جتنا کوئی غیر متکبر انسان، چاہے اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کی نماز کو زیادہ قبول کرتا ہے، اس کی کم کرتا ہے۔ لیکن کیا کسی حدیث میں آیا ہے کہ یہ نماز کو لوٹائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بھی 2 مرتبہ کہا وضو کر کیا، یہ نہیں فرمایا کہ نماز کو لوٹا۔ اگر وضو حقیقت میں ٹوٹ گیا تھا تو پھر نماز کا کیوں نہیں حکم دیا؟ انہی احادیث کے پیش نظر حنفی فقہا، عالمگیری وغیرہ، وہ سب کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ٹخنوں سے نیچے کا لباس پہنتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، جب تک کہ وہ متکبر نہ ہو، مغرور نہ ہو۔ ہمارے زمانے میں جو بائیڈن بھی وہی پینٹ پہنتا ہے جس کے سویپر پہنتا ہے، وہ تصور ہی نہیں رہا، وہ تھا جب تھا۔ تو اس لیے احادیث کو خود پڑھنے کے بجائے اساتذہ سے پڑھنا چاہیے۔